الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، اساتذہ اور مشائخ اعظام، عزیز القدر طلبہ اور حاملین علوم نبوت، ہم اللہ رب العزت کے حضور سراپا تشکر و امتنان ہیں اور عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ صمدیت میں سر بسجود ہیں کہ اس نے ہمیں اس علم کے راستے پہ لگایا، وحی کا علم، دین کا علم، نبیوں کا علم، شریعت کا علم۔ لیکن انسان کو جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے یا جس چیز کو بھی اپنا ہدف اور مقصود بناتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے اور جو چیز میں حاصل کر رہا ہوں یہ کیا چیز ہے اور اسے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ چیز انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو جب کسی چیز کا مقصد معلوم ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت معلوم ہوتی ہے، تو انسان کا شوق اور اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور انسان وہی مطلوب محنت اور کوشش، جد و جہد کرتا ہے جو اس عظیم الشان مقصد کے لیے ضروری ہوتی ہے، وگرنہ انسان جب اس کی قدر و قیمت اور اس کے مقام و مرتبے سے غافل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جد و جہد نہیں کرتا، وہ کوشش اور سعی نہیں کرتا جو اس مقصد کے حصول کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ اور جس راستے کا انسان کو پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا، اس راستے کے اندر بھی انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انسان دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، سستی کے ساتھ چلتا ہے، حالانکہ اس کی منزل اگر اسے معلوم ہے کہ میری منزل وہ ہے، میں نے اسے پانا ہے، تو پھر اس کی اس راستے کے اندر بھاگ دوڑ اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے اس کی جو رفتار ہے وہ بہت ہی تیز بھی ہوتی ہے اور بڑی شوق والی بھی ہوتی ہے۔ اور وہ جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چل کے میں نے وہاں پہنچنا ہے تو انسان کو راستے کی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ علم جس کو میں اور آپ حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور میں تو سچی بات ہے اپنے آپ کو آج تک طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کا سچا طالب بنا دے اور رب زدنی علما، اور اس علم میں اللہ رب العزت برابر اضافہ فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم میں برابر برکت دیتا رہے، اضافہ فرماتا رہے، اس میں وسعت، رسوخ اور گہرائی پیدا کرتا رہے، اور جو اس علم کا حاصل ہے عمل اور پھر اس کی اشاعت، اللہ رب العزت اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس علم کے متعلق انسان کو معلوم ہونا چاہیے اور اس راستے کے متعلق انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو علم کا راستہ ہے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث غالباً جو حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ
کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے میں وہ علم حاصل کر رہا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اس میں آپ کے گھر سے نکل کر جامعہ میں آنا اور جامعہ میں 6 سال 7 سال 10 سال 12 سال جتنا بھی آپ عرصہ گزارتے ہیں پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، یہ سارا یلتمس فیہ علما، جو طالب علم ہے وہ علم کا ملتمس اور اس کا طالب ہوتا ہے، وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے. اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں، آج بھی یہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ علم ایسا ہے کہ جب انسان اس کے اندر اتر جاتا ہے اور اس علم کا جویا اور اس کا طالب اور متلاشی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے نئے سے نئے گوشے اور اس کی نئی سی نئی پرتیں اور تہیں اللہ رب العزت کھولتے رہتے ہیں، اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں. اور انسان طالب علم ہی رہتا ہے، طالب علم ہی رہتا ہے انسان. تو یلتمس فیہ علما، یہ التماس علم، یہ طلب علم کا راہ، یہاں رہنا، اس کے لیے آنا جانا، یہ سارا راستہ جو ہے ایسا راستہ ہے کہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اس علم کے راستے میں چل کے، اس علم کے راستے میں رہ کے آپ کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے. یہ راستہ جنت کا راستہ آسان کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اس راہ پہ چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. راہ روانہ خستگی یہ راہ نیست، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اس راہ پہ چلنے والوں کو کبھی تھکن نہیں ہوتی، کہ عشق ہم راہ است تو ہم خود منزل است، کہ یہ ایسا راستہ ہے کہ یہ تو جنت میں پہنچانے والا ہے. یہ راستہ ہی نہیں، یہ تو منزل بھی ہے. اس راستے پہ انسان آ گیا تو منزل پہ پہنچ گیا. یہ راستہ ٹھک جنت پہ پہنچا دینے والا ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. یہ وہ سیدھا راستہ ہے علی اللہ جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے. بہت اونچا راستہ ہے، جنت تک پہنچانے والا راستہ، اللہ تک پہنچانے والا راستہ، اللہ سے ملانے والا راستہ. اس سے عظیم راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اور دوسرا، جو علم آپ حاصل کرنے نکلے ہیں اور جس علم کو آپ نے اپنا مطلوب بنایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں 2-3 چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں. آپ ان پہ ذرا غور کیجیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس علم کی حقیقت کو ہمارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے جو تعبیر فرمائی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ الشورى کی، ذرا اس پہ توجہ کیجیے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ رب العزت نے اس وحی کے علم کو روح کہا. روحًا مِّن أَمْرِنَا. اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس کو کہا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. ایک یہ علم روح ہے، دوسرا یہ علم نور ہے. ایک یہ علم روح ہے، روح سے انسان کو نئی زندگی ملتی ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو، انسان کی جب ماں کے پیٹ میں نمو شروع ہوتی ہے، انسان کی بڑھت شروع ہوتی ہے، تو زندگی تو اسی وقت انسان میں موجود ہوتی ہے. پھر 4 مہینے کے بعد فرشتہ آ کر انسان میں روح پھونکتا ہے، اور اس روح کے ساتھ انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اور اس زندگی کے ساتھ یہ حیوان سے حیوان ناطق بن جاتا ہے، اور حیوان ناطق کا معنی ہے کہ یہ انسان بن جاتا ہے. اور پھر جب یہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آ کر اس کو اس علم کی روح ملتی ہے، یہ روح اس کے اندر اترتی ہے،
روحا من امرنا، یہ جو اللہ رب العزت نے وحی کی شکل میں اتاری ہے، تو پھر انسان کو ایک اور زندگی مل جاتی ہے، ایک اور زندگی مل جاتی ہے۔ پھر انسان اس سطح کا انسان نہیں ہوتا جس سطح کے عام انسان ہیں، بلکہ اس سے اونچی سطح کا انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو ایک روشنی مل جاتی ہے، انسان کو ایک روشنی مل جاتی ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس یہ نور آیا ہے۔ تو نور کا استعمال اس علم کے لیے تو بہت جگہوں پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ علم نور ہے، یہ علم روح ہے جس سے انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، یہ علم نور ہے جس سے انسان کو روشنی ملتی ہے۔ انسان خود بھی ایک ایسی روشنی کے اندر آ جاتا ہے جس سے دنیا بے خبر ہے۔ ایک روشنی یہ ہے جو اس وقت سورج کی ہے، اور دوسری روشنی وہ ہوتی ہے جو رات کو ہم بجلی سے حاصل کرتے ہیں۔ بے شک وہ کتنی روشنی ہو، یہ دن کی روشنی بھی بڑی ہے، یہ رات کی روشنی جو بجلی سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس وحی کی روشنی سے انسان محروم ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جن کے پاس وہ اللہ جو نور السماوات والارض ہے، جو اس کا اتارا ہوا نور ہے، جو انسان کے دل میں اترتا ہے تو اس کے ظاہر و باطن کو منور کر دیتا ہے، جو اس نور سے محروم ہیں، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اور وہ جو اکبر نے کہا تھا، اللہ غریق رحمت کرے، اکبر الہ آبادی مرحوم نے، اللہ اکبر، بہت شاندار بات کہی انہوں نے کہا تھا، لکھے گا کل کے حسرت دنیا کی ہسٹری میں، قلم کہتے ہیں قلم کو، لکھے گا کل کے حسرت اور افسوس کا قلم، یہ انسانی تاریخ کا مرثیہ اور المیہ لکھے گا کل کے حسرت۔ یہ دنیا کی ہسٹری میں اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، پوری دنیا میں اندھیر تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، اگرچہ انسان نے رات کو بھی دن سے زیادہ روشن بنا لیا تھا فلڈ لائٹ کے ساتھ۔ اتنے بڑے بڑے پاورفل پول لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر، جیسے اسٹیڈیم میں نہیں آپ دیکھتے، اس طرح کی روشنی، فلڈ لائٹ، اتنی روشنی کہ انسان کو سوئی بھی نظر آتی ہے زمین پہ گری ہوئی، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ کیوں؟ روشنی آئے گی تو اس علم کے ساتھ آئے گی، کس علم کے ساتھ؟ جس کو اللہ نے نور بنا کر اتارا۔ اور تیسرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی ماہیت بیان کرنے کے لیے مثال بیان فرمائی ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، جو علم و ہدایت اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس علم و ہدایت کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، موسلا دھار اور بابرکت بارش کی طرح، جس سے زندگی کے اندر بہار آ جاتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو ان کی ضروریات ملتی ہیں۔ اور یہ علم اسی طرح برکت والا علم ہے جب یہ انسان کے دل کی زمین اور انسان کے دماغ کی زمین اور اس کے سیرت و کردار کی زمین کے اوپر یہ اس علم کی بارش برستی ہے، تو ایسے ایسے پھول مہکتے ہیں اور ایسے ایسے اخلاق کے پھل ملتے ہیں، اور ایسی شیرینی اور لذت معاشرے کو حاصل ہوتی ہے، اور ایسے ایسے کردار وجود میں آتے ہیں جس سے یہ دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے، یہ دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے، جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس علم کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں پہ غور کیجیے، اور
یہ علم اسی لیے کہ یہ زندگی بخشنے والا علم ہے، یہ روشنی بخشنے والا علم ہے، اور یہ علم ایسا ہی ضروری ہے انسانی معاشرے کے لیے جس طرح زمین پر زندگی گزارنے کے لیے پانی اور بارش ضروری ہے۔ پانی اور بارش کے بغیر ہم دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں؟ مر جائیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اسی طرح اس زندگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ کون سی زندگی؟ انسانوں کی زندگی۔ جانوروں کی زندگی بے شک انسان گزار لے گا، لیکن انسانی زندگی نہیں ہوگی، اور جانوروں کی زندگی جنگل کا قانون ہوگا، ظلم ہوگا، اور درندگی ہوگی، وحشی پنا ہوگا، نیچ پنا ہوگا، اور انسانوں کی شکلوں میں بھیڑیے اور انسانوں کی شکلوں میں کتے ایک دوسرے کے اوپر جپٹ رہے ہیں اس علم کے بغیر۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس علم کی روشنی کے بغیر اور اس علم کی بارش کے بغیر انسانی معاشرہ کیا منظر پیش کر رہا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسان کتے اور خنزیر کی سطح پہ آ جاتا ہے، حرص و ہوس کے اعتبار سے، جنسی بے رہروی کے اعتبار سے، اور حب ظہور اور حب استیلاء کے اعتبار سے انسان وحشی درندوں سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے کہ شیر تو اگر پھاڑتا ہے کسی کو تو ایک کو پھاڑ کے اپنا کھا کے بس کر دیتا ہے، لیکن اس کی یہ درندگی ختم ہی نہیں ہوتی، ساری دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بھی یہ کہتا ہے کہ میں ابھی بھی، اب اس کی ہوس جو ہے اور اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی، یہ اور بھی زیادہ آگے زمین کے نیچے سے بھی نکالنے کے لیے اور فضاؤں کے اندر سے بھی سارا کچھ سمیٹنے کے لیے یہ حریص اور ہوس زدہ ہوتا ہے، بالحوث ہوتا ہے۔ انسان کی یہ سطح ہو جاتی ہے اس علم کے بغیر، اور یہ علم اس معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انجینئرنگ، میڈیکل سائنس، ٹیکنالوجی، جتنے بھی انسانی علوم ہیں بے شک یہ ضروری ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اگر ان کے مقاصد نیک ہوں، اور میں ان کی افادیت اور ان کی ضرورت کا منکر نہیں ہوں۔ مجھے میرے عزیز جانتے ہیں، میرے ساتھی بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس چیز کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے عوام کے اندر بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان علوم کے اندر مہارت پیدا کریں۔ سائنسی علوم، ٹیکنالوجی کے علوم، انفارمیشن، آئی ٹی کے علوم، ان سب میں مہارت پیدا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں اس کا بدل نہیں ہیں، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں انسان ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جائے جو آج ہم سے 150 200 سال آگے ہیں، پھر بھی اس کی ضرورت رہے گی۔ یہ وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب وہ ہمارے بڑے محسن تھے، اور ان کے وجود مسعود کے ساتھ ہماری مجلسوں میں بڑی ماشاءاللہ فرحت بھی ہوتی تھی اور بڑی معلومات بھی ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم سپر سائنس ہے، لیکن سائنس کا لفظ جو ہے نا، یہ اس علم کے لیے بولنا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے، اس کی شان گھٹانے والی بات ہے۔ سائنس، اس کے لیے سائنس کا لفظ ادنا ہے، یہ العلم ہے، یہ ہے العلم، اور یہ اللہ رب العزت کے علم کا حصہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور اس علم کے اندر اس علام الغیوب اور عالم الغیب والشہادہ جو ساری کائنات کے غیب کو جاننے والا ہے اور غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے، اس کے علم کا اللہ رب العزت نے کچھ حصہ جو اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دینا چاہا، یہ علم اس چیز کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کا مضمون وہ چیزیں ہیں، کون سی؟ الغیب والشہادہ۔ اور یہ جو سائنس ہے جس کا بہت بڑا میدان آج 21ویں صدی میں انسان نے طے کر کے بہت اونچا معیار اور مقام حاصل کر لیا ہے، یہ سائنس اپنی جگہ پر بہت بڑی فتح اور کامیابی ہے انسان کی، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
یہ صرف ظاہر کا علم ہے، باطن کے بارے میں اندھے ہیں، نہیں جانتے۔ اگرچہ انہوں نے انسان کو کھول لیا، زمین کے اندر اتر کے جھانک لیا، فضاؤں کے اندر گھوم کے دیکھ لیا، اور سیٹلائٹ کے ذریعے آسمانوں کی تصویریں اتار کے، اور انہوں نے اس طرح کے سیارچے اور اس طرح کے اپالو چھوڑ کر بہت دور دور کی تصویریں لے کے آ گئے، لیکن ان کے پاس جو علم ہے صرف کیا ہے؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف دنیا کے ظاہر کا علم ہے۔ لیکن یہ علم جو ہے یہ ظاہر کا علم بھی دیتا ہے اور باطن کا علم بھی دیتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ اس لیے ایک تو آپ کے سامنے اس علم کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت یہ واضح ہونی چاہیے، اور پھر یہ جتنا عظیم علم ہے اور جتنا انسانیت کے لیے ضروری ہے، تو پھر اسی کے اعتبار سے اور اسی کے حساب سے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ صرف لگانا ہی نہیں چاہیے، اس میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے۔ کھپانا ہی نہیں چاہیے بلکہ اپنے آپ کو گلانا چاہیے۔ گلانا ہی نہیں، اس راستے میں اپنے آپ کو مٹانا چاہیے۔ اسی راستے میں فنا ہو جائیں، اسی میں جئیں، اسی میں مریں، اس سے بڑا حاصل کوئی نہیں۔ اس لیے اس علم کی طرف آنے پہ اللہ رب العزت کا شکر کیجیے اور اس علم کی قدر کیجیے، اور اس علم کی عظمت کو پہچانیے، اور اس کے لیے جتنا یہ علم اونچا ہے اتنی ہی نیت اونچی کیجیے۔ سائنس پڑھیں، آپ ڈاکٹری پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، آئی ٹی پڑھیں، اور دنیا کے جو بھی علوم ہیں یہ پڑھیں۔ اس کے لیے آپ مقصد بنا لیں کہ مجھے اچھا روزگار مل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میں زندگی کی سہولتیں حاصل کر لوں۔ کر لیں یہ نیت، کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، کریں۔ لیکن یہ علم، اس کے لیے ادنا نیت، یہ دنیاوی چیزوں کی نیت، یہ اس علم کی شان اور اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ تمہاری نیت کے اندر یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، اللہ رب العزت جس کے ہاں اس پوری دنیا کی حیثیت یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ایک بچی، ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے گزرتے ہیں جس کی لاش تعفن زدہ ہے، پھولی ہوئی ہے اور بدبو پھیل رہی ہے۔ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ کوئی اس کا خریدار ہے، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار ہے؟ 1 درہم کا۔ تو لوگوں نے کہا اس کو لینے کے لیے یا تو کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی یہ تو درہم کیا، اس کے تو کان بھی کٹے ہوئے ہے، بھی مرا ہوا، اور گھر والوں نے اٹھا کے گھوڑے پہ پھینک دیا، اس کو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو فرمایا جتنی یہ اس کے مالکوں کے ہاں بے قیمت چیز تھی انہوں نے گندگی کے ڈھیر پہ اسے پھینک دیا، واللہ للدنیا اہون واللہ من ہذہ، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ تو اس علم کے لیے، یہ دین کا علم، یہ شریعت کا علم، یہ وحی کا علم، یہ کتاب و سنت کا علم، اس کے لیے اس دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کو آپ اپنا مقصود بنائیں تو آپ نے اس علم کو بے قیمت کر دیا۔ نیت کو خالص کریں، اونچا کریں۔ وہ کیا ہے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ، اس علم سے صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ مولا مجھے تو چاہیے، وجہ اللہ، اللہ میں تجھے چاہتا ہوں۔ اور جس کو اللہ مل گیا پھر کوئی چیز پیچھے رہ جائے گی؟ کوئی چیز پیچھے رہ جائے گی؟ سارے جہانوں کا مالک جس کا وہ ہو، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اور کیا چاہیے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ، اور وجہ اللہ کے اندر جب کسی کی ذات کی تعبیر کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے نا، شیخ یونس صاحب آ جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جی تواڈے منہ نو کیتا ہے، یعنی آپ کی شخصیت کے لیے اور جو آپ کی محبت اور عظمت میرے دل میں ہے اس کے لیے یہ میں نے کیا ہے۔ شیخ یاسین صاحب کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کے لیے یہ کیا ہے، تواڈے منہ نو کیتا ہے، تواڈی وجہ نال کیتا ہے۔ تو یہ وجہ کا لفظ جو ہے یہ پوری ذات ہوتی ہے، یعنی اس کو خدا مل گیا اور انسان کو چاہیے اور کیا۔ اس لیے اس کا مقصود جو ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ رب العزت مطلوب ہونا چاہیے، اور جس نے اللہ کو پا لیا اسے سب کچھ مل گیا۔
اسے سب کچھ مل گیا، پھر اسے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ اللہ سے لے لے جو اس نے لینا ہوتا ہے۔ ہاں، سچا ہو کر اللہ کا بندہ بن جائے، سچا ہو کر اللہ کا بندہ بن جائے، اور پھر اپنے سلف کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ کے بندوں نے جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیسے کیسے انتظام فرمائے۔ اور وہ قرآن مجید کی جو حضرت مریم صدیقہ کی جو اللہ رب العزت نے داستان ہماری بصیرت افروزی کے لیے بیان فرمائی ہے، جب ماں نے کہا تھا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، اور وہ بیٹی بنی، وہ بیٹی اللہ رب العزت نے دے دی، تو اماں حیران ہوگی کہ میں کیا کروں گی، لیکن نظر تو پوری کرنی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا کفیل بنا دیا اللہ نے، وکفلھا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام تو کرتے ہی تھے ان کی کفالت، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندوبست ہو رہا تھا غیر مرئی اور غیر معمولی، غیر مرئی محسوس نہیں ہوتا، وہاں نظر آتا ہے، آتا جاتا دکھائی نہیں دیتا، اور غیر معمولی عام روٹین سے ہٹ کر۔ اللہ اکبر۔ قال انا لک ھذا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ یہ حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے نبوت سے پہلے کیا کیا؟ تجارت کی، بکریاں چرائیں، مزدوری کی۔ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی؟ یہ شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے پوچھ لیں ان سے، کوئی شیخ صاحب کوئی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا، کوئی ملازمت کرنا، کوئی کہیں پیسے ڈالے ہوئے ہو مزاربت کے اوپر کہ میرا اسے نفع ملتا رہے؟ سوائے اللہ کے دین کی خدمت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد پھر کچھ نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تج دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا، صرف اس دین کے لیے وقف ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ رزق کا بندوبست آپ سے مطلوب نہیں ہے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ یقین جانیے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ وہ جو کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو آیا اور مال غنیمت ملا تو اس کا بھی حصہ لگا، اور آپ نے فرمایا یہ تیرا حصہ ہے، لے لے۔ کہنے لگا میں اس کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ مال غنیمت میں سے حصہ لوں۔ تو پوچھا کس لیے آئے تھے؟ میں تو اس لیے آیا تھا ان ارما ہاہنا، مجھے یہاں تیر لگے اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں، میں تو اس لیے آیا تھا۔ تو فرمایا ان تصدق اللہ یصدق کا، اگر سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے سچا کر دے گا۔ جہاں ہاتھ رکھا تھا وہیں تیر لگا، اور اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اللہ سچا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور سچے لوگوں کی، مخلص لوگوں کی، قربانی دینے والے لوگوں کی ہر دور میں ضرورت بھی رہی ہے اور لوگوں نے ان کی قدر بھی کی ہے، لیکن آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ آج اس موضوع پر اتنا ہی کافی ہے، پھر اللہ رب العزت نے موقع دیا تو انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ تھوڑا سا اور بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یقین نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اللہ رب العزت یقین کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم کی قدر کرنے اور اس کے مطابق خود کو بدلنے اور اپنی زندگیاں اس علم کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔